لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے جے چاہنا کہ تا حشر تیری قبر چمک دی رہے نور دے نال تو پھر حضور دی محبت اپنے دل وچ پا. دائیں بائیں گلاں نہ سنیا کر. کوئی گل کرے تو انہوں کہا جا اے انسان دیا پترا تو حضور دے بارے گلاں کرنا, تو میرے کم آنا ہے قبر وچ جنے نہیں جی, کل حشر وچ کم آنا ہے جنے نہیں جی. انہوں نے کہا تو پل صراط تے کم آنا ہے نہیں جی. انہیں کہا حوض کوثر تے کم آنا ہی نہیں. انہوں نے کہا جا کمینیا میں اس محبوب نال محبت نہ کرا جنہ ہر جگہ میرے کم آنا ہے. خبردار کوئی دو ساڑھے بزرگ ایک گل کر گیا کوئی نواں دین ہے. امام بوسیری جنہوں نے فالج ہویا تے رسول اللہ نے چادر انہاں حضور دی نعت لکھی تے چادر دیتی, انہاں وچ انہاں شعر لکھیا بھائی حضور نو کی کہنا ہے تے کی نہیں کہنا. ساڑھے بزرگ فیصلہ کر گئے. آج ہر مسیتی اٹھ کے بامبا شروع ہوئی ہر جناب یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ بزرگ فیصلہ کر گئے بھائی حضور نو کہنا کی تے کی نہیں کہنا. اے رسول اللہ نے خود سنیا تے چادر عطا فرمائی. قصیدہ بردہ دا مان ہے, بردہ دا مان ہی چادر ہے. تے امام بوسیری کہندے بھائی حضور نو کی کہنا تے کی نہیں کہنا. سنو بس میں ہن تقریر مکان والا دو چار گلاں نال. دامت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فی واحتکم وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطقكم بفم لو ناسبت قدره آیته عظما نحي اسمه حين يدعى دارس الرمم. فرمایا سنو میرے محبوب کے غلاموں, حضور کو دو باتیں حضور کے لیے نہیں کہنی. ایک حضور کو رب نہیں کہنا, دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر, حضور کے فضل و کمال کی حد ہی کوئی نہیں. اساں حضور نو کی مندے ہیں, حضور دا بیٹا کدی کیا سنیا نے نہ رب کدی کیا. اس تو علاوہ کہنے جو چاہ. امام بوسیری کہنے نا مسلمانہ سن, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان دنیا میں چھپا کر بھیجی. اگر ظاہر کر کے بھیجتا نا تو وہ سیدھا ہڈی پڑی ہوتی, حضور کا نام لیا جاتا, وہ بھی زندہ ہو کر کھڑی ہو جاتی. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا کچھ اور ہی مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ رسول اللہ کا دربار ہے. بات سمجھ آئی؟ اور پیر میر علی شاہ ہوئے تو ایک جھلک حضور دی ویکھیا تے فرما دینا طیف و سرا من طلعتہ وشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں جل چڑیاں, دو ابرو کوس مثال دسن, جے تو نوکے میا دے تیر چھٹن, لباں سرخ آکھاں کے لال یمن, چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں. اے صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں. ایک پیر صاحب نے حضرت خالد بن ولید دی گل دا ترجمہ کیتا. خالد بن ولید رومیاں نال جنگ کرن جا رہے تے رومی کہن لگے او یار جس نبی دا نام لے کے تسی سمندر نہیں ویکھتے, فوجاں نہیں ویکھتے, لکھاں دے وچ گھس جاندے ہو, اس نبی دی شان تے دسو. خالد بن ولید فرمان لگے یار حضور دی شاناں تے وڈیاں, میں تے ایک گل کرنا. انہوں نے کہا دسو. انہوں نے کہا المرسل والا قدر المرسل, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. سمجھ آ گئی؟ اے رسول اللہ دی غلامی. میں دین اسلام دی گل کر رہا, میں حضور دے دین دا خادم تے نہیں میں کہہ سکتا. خادم تے پیر میرے علی شاہ ہے جی. جے سنتا بھی رہ گئی تے حضور نے فرمایا میرے پترا سنتا چھڑ دیتی ہیں, یہ تے فرض بھی جاندے رہون تے سبحان اللہ. باز آ جاؤ, حضور دی غلامی اختیار کرو. اقبال کہندا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دہار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ. میں کہا اقبال بڑے لوگوں نے مان ہے بھائی اساں اسلام دی بڑی خدمت کر رہے ہیں, بڑے جناب دائیں بائیں اساں تبلیغاں کرنے ہیں. تے میں کہا اے جڑا خیمہ کھڑیا افلاق دا, اے لوگاں دی تبلیغاں نال کھڑیا, لوگاں دی محنتاں نال کھڑیا, لوگاں دی نمازاں نال کھڑیا. کہنے اقبال کہندا نہ جلیا اے کتے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی. اقبال کہنا ہے جی زندگی حیات ہے تے رسول اللہ دے دم قدم نال.
میں کہ اقبال لوگ حضور نو حاضر ناظر نہیں مندے، تو مسٹر آدمی ہے، تو فیصلہ کرے، جھگڑے لوگ کہنے حاضر ناظر کوئی نہیں، تے تیرا کی پروگرام ہے؟ اقبال کہنا کمال ہے، میں دسنا کہ رسول اللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ سمجھا کہ وہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں۔ جی میں کو اقبال امام احمد رضا بریلوی یہ گل کی تھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں آخا بڑے لوگوں کو تکلیف ہوندی، کہنے جی کعبے کا کعبہ کیڑا ہویا؟ اے مولوی احمد رضا بریلوی ایویں گل کر دیتی۔ میں آخا اقبال تو دساں ذرا، اے حضور دا گھر کعبے دا، میں اقبال دی گل کرن، مصور پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ میں اقبال کو پوچھتا میں اقبال تو دس بھائی اے گل صحیح کی تھی؟ اعلی حضرت نے صحیح کی تھی نا، وہ تو شک کوئی نہیں، لیکن اقبال تو تائید کر، جس نے پاکستان وچ رہنا ہوئے اقبال نوں تو مننا پوسی کہ نہیں جی؟ ورنہ بارڈر کراس کر جائے، لدھیانے چلا جائے، کی خیال ہے تھوڑا؟ یا گنڈا سنگھ والا بارڈر کراس کر جائے اور قصور والا، جی اقبال دی گل نہیں مننی۔ اقبال تو دس کہ رسول اللہ دا گھر کعبے دا کعبہ ہے کہ نہیں؟ اقبال کہندا سنو تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ را بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہندا ہے تسی تور پہاڑ دیاں گلاں کردے ہو، ساڈے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دتا گیا نا، او دا گرد و غبار بھی تور پہاڑ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہوں میں گل مصعب بن عمیر دی کر کے آخر تے خالد بن ولید دی کر کے بس دو گلاں تہاڈے نال صرف اور کرنی ہوں، اس تو بعد گفتگو میری مک گئی، بعد تسی اپنا پروگرام جاری رکھو۔ میں گل یہ کر رہی سی بھائی رسول اللہ جدو میدان عہد کی طرف چلے نا، ہوں گل بڑا سینہ تھام کے سننی، ہر بندہ اٹھ کے اسلام دے بارے باں 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 باں۔ نواز شریف کہنا مرزائی میرے برا ون، صدقے جاواں تیرے تے، اور مرزائی بھی برا ہو سکتے ہیں تیرے، اور جڑے حضور دی خاتم النبیین دے قائل کوئی نہیں ہو تیرے برا ہو سکتے، اور تینوں پتہ ہی نہیں بھائی ختم نبوت واسطے کتنے صحابہ شہید ہوئے، تو کم از کم کسی کو پڑھ لینی سی یا خود ہی تاریخ منگا کے پڑھ لینی سی۔ حضور علیہ السلام دی ظاہری حیات کل صحابہ جڑے شہید ہوئے نا جی، کل جنگاں وچ انہاں دی تعداد 259 ہے، 160 کل صحابہ جتنے شہید ہوئے حضور دی ظاہری حیات، یعنی 10 سالہ زندگی جڑی مدینہ منورہ دی، پہلے تو جہاد کا حکم ہی نہیں سی، 13 سال مکی زندگی، کل صحابہ کتنے شہید ہوئے؟ تو جنگ یمامہ ہوئی نا، حضور دی ختم نبوت دی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی، تے صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، جب خلیفہ بنے نا تو او دے وچ ایک قانون بنایا، فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، جڑے بدر شریک ہوئے اے حضور دے تبرکات ہیں، اسی صرف انہاں دی زیارت کریں گے، اے صدیق اکبر قانون بنایا۔ لیکن جب حضور دے ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہوا یمامہ وچ 40,000 بندہ لے کے مسلمہ آ گیا، کہنے لگا مینوں نبی منو، تے صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے اتنے پہنچے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اے صدیق اکبر بنایا ہوا قانون بدریاں نے فرمایا تہاڈی عزت تے حضور دی وجہ تو نا، تے جدو رسول اللہ دی عزت تے حملہ کر دیتا تو پھر چلو سارے اتنے پہنچو۔ ہوں میں جی گل کرن لگا آگے، کل صحابہ کتنے شہید ہوئے 10 سال 259، اس ایک جنگ یہ جی ختم نبوت کی خاطر لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جنہوں میں 700 حافظ تے قاری سن، اور انہوں میں حضرت سالم جائے قاری بھی سن، جنہوں دا حضور نے قرآن ایک دن سنیا مسجد نبی شریف تے دعا منگی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت یہو جہ قاری پیدا کیتا۔ اتنے بڑے بڑے قاری بھی اتنے اس جنگ شہید ہو گئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں حضور دی ختم نبوت دی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی، تے تو کہنا مرزائی میرے براور، مرزائیاں دے بارے جڑا نرم گوشہ بھی رکھے تو آنو میں دس رہا ہے مسئلہ، ایک کوئی معمولی مسئلہ نہیں، اگر اس کے اتنے سمجھوتا ہو گیا تو پھر اسلام نہیں رہنا، پھر تو ہر بندہ اٹھ کے کہے گا میں نبی ہوں، پھر منو خدا نے وہ بندے ہوئے کوئی معمولی مسئلہ ہے، کوئی مولویاں دے جھگڑے، یہ تو ایمان دا مسئلہ ہے، یہ تو بنیاد اسلام دی، یہ حضور دے خاتم النبیین ہونے دے مطلب ہے، یہ تو کھوتے نے بھی اختلاف نہیں کیتا، کس نے؟ اور جس گدے ہوتے حضور سوار ہوندے نا، وہ نام یافور ہے، تو
تے رسول اللہ نے وہ کول پوچھا، فرمایا اوے تیری نسل اگے چلنی؟ اس کھوتے کول پوچھا حضور نے، اے مرزائی تے کھوتے نال بھی نہیں انہاں تشبیہ دیتی جا سکتی، کھوتے نال بھی۔ رسول اللہ نے اس گدھے کول پوچھا جہدے تے حضور سوار ہوندے، فرمایا اوے گدھے تیری نسل اگے چلنی؟ انہیں کہا جناب جنہ گدھے دی نسل جو میں ہاں انہاں تے نبی سوار ہوندے رہے، تے جس یہودی دے قبضے چ میں رہا انہیں 1000 واری کوشش کی میرے کانڈوں تے سوار ہونے دی، ہر واری میں پرت کے انہوں تھلے سٹیا کہ میری کانڈوں تے خاتم النبیین نے سوار ہونا۔ گل سمجھ؟ تو اس گدھے کو حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی؟ انہیں کہا جی میری نسل اگے کوئی نہیں چلنی۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہاں کہا جی میں جنہ دی نسل جو نبی سوار ہوندے رہے، تسا آخری نبی ہو، تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں، میری نسل اگے چلنی کوئی نہیں۔ تے کھوتا بھی حضور دے خاتم النبیین ہون دا قائل ہے جی، تے انسان ہو کے گلاں کرن حضور دے کانے جے منن ہے جی۔ اصل حضور فرمایا جی میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوندا تے فاروق اعظم ہوندے، جی ایسا فاروق اعظم جیسا سونا تے حسین قریشی، انہاں نوں رسول اللہ دے غلامن تے کانا قیدیان دا جدی ایک آکھی کوئی نہیں، جس گڈی دی ایک لائٹ نہ ہوے تو ویسے چلان ہو جاندا، تے جس دی ایک آکھی کوئی نہ ہوے، تے جس نوں گڑ تے مٹی وچ تمیز نہ ہوے، دا پتر کہندا میرا ابا اتنا سادہ سی کانا، انہوں غلام احمد نہیں کہنا، غلام قادیان، غلام فرنگیان۔ اور جے رسول اللہ دا غلام ہوندا تے غلام بن کے رہندا نا جناب۔ او دا پتر لکھدا کہ میرا پیو بڑا سادہ ہے، انہوں چھوٹے پیشاب دی بیماری ہے، تے ایک جیب وچ رکھدا سی گڑ تے دوسری وچ ڈھیلے رکھدا سی مٹی دے، تے کدی کدی گڑ نال استنجا کر لیندا سی تے مٹی کھا لیندا سی۔ ساڈے پاسے کھوتے بھی مٹی نہیں کھاندے، ساڈے اٹک وچ نہیں کھاندے، پتہ نہیں لاہور وچ کھاندے ہون گے، تے کھوتا بھی مٹی نہیں کھاندا تے قیدیانی مٹی کھاندا، وہ تو کھوتے نال بھی بیڑا نہیں جی، وہ انسان ہے۔ میں کہا انسان کی گو جانتے ہو لمبی ساری ہوندی، ایک شکاری شکار کر کے حضور دی بارگاہ وچ لیا سامنے سٹ دتی، انہاں کہا جی تسی عرش دیاں گلاں کر رہے ہو، سانو نہیں پتا، اے تہاڈی گواہی دے بھائی تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھنا۔ حضور نے اس کو پوچھا یا ابو من تعبدو، حضور نے اس گو کو پوچھا، فرمایا تو کدی عبادت کرنی؟ انہوں نے کہا اللہ دی عرش فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس رب نو مندیاں جو عرش الہی دا مالک ہے، سمندر چوں نے انساناں واسطے رستے بنائے، جنت دی رحمت دا مظہر، جہنم دے غضب دا مظہر۔ حضور نے فرمایا اے تے ہو گئی توحید، ہن دس یا ابو من انا، میں کون ہوں؟ ہن سنو گو بھی کی کہہ دی، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ اتنی ساری گو بھی کمن حضور خاتم النبیین ہے، تے اے کانے انہاں نوں اسی خبردار کوئی رب لے جائے انہاں دے بارے رکھدا ہوے، ہاں اپنے پیو دے بارے تواڈے پیو دے بارے کوئی گل کرے تے سن برداشت نہیں، رسول اللہ دے خاتم النبیین ہون دے منکراں نے تے انہاں دے بارے نرم گوشا، اسی ملک وچ امن ضرور چاہندے ہاں لیکن مرزائیاں دے مرن تے سانو افسوس کوئی نہیں، ہاں ملک وچ امن ضرور چاہندے ہاں، یہ پہلی بات ہے، لیکن انہاں دے مرن تے سانو افسوس کوئی نہیں، لکھاں روز مر جان تے سانو کوئی افسوس نہیں۔ کیوں کہ صحابہ نے 40,000 بندے مار دیتے سن ختم نبوت دے منکر، یہ تو بغیرت نے تھے، تو کوئی حکمران آیا ہی نہیں، انہوں نے تو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ ہاں حضور دی خاتم النبیین ہونے دے منکر، بات سمجھ آئی؟ میں اپنی ذمہ داری تے گل کر رہا، تواڈے نال جڑا گل کرے پیر مکی بھیج دینا، اس مولوی نے گلاں کیتیاں، میں حاضر ہاں، ہر کام واسطے حاضر ہاں۔ یہ پگڑیاں ایسے واسطے بدیاں حضور دے نام تے مطلب انہاں نوں لٹانا ہے، حضور دے ممبر تے بہنا آسان ہے، پھر ذمہ داری بھی تے نبھانی، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے۔ گل سمجھ آئی جی؟ میرا کوئی مسئلہ تو انہوں سمجھ آیا کوئی نہیں؟ اے پیچھے سارے بیٹھے ہو، خاتم النبیین دا معنی سمجھ آیا نے؟ ہاں جزاک اللہ، اللہ تو انہوں سارے نو حضور دی شفاعت نصیب فرمائے، ہاں تے سارے نو حضور دی غلامی، تے جڑا جڑا کوئی مشکل ہے اللہ دی مشکلات حل فرمائے، سارے دے بچے بھی نیک کرے، کاروبار بھی لکھاں کروڑاں دے اللہ ہر کسی اپنے محبوب دے صدقے سارے نو غنی کر دے، حضور دی غلام ہونا چاہیے، یہ چیزاں دے پیراں وچ آ جاندیاں۔ ہن دو گلاں میں لمبی ہو گئی گل، حضرت مصعب بن عمیر جدو میدان عہد دی طرف چلے نا، سنو اے مسلماناں اے گلاں، اے تے انگریزاں دی ٹٹی کھاندے، انگریزی میں انگریز نے یہ کہا، انگریز نے یہ کہا، انگریز نے یہ کہا، میں کہا اپنے وڈیاں دیاں گلاں کر، انگریز تے حرامی، سمجھ آئی بات؟ رسول اللہ نے ایک صحابی نے پوچھا نا، انہوں نے کہا جی بھیڑیا کھانا جائز ہے، ایک صحابی نے حضور کو پوچھا، سیاست دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جدے وچ خیر ہوئے گی نا، خیر وہ کدے بھیڑیا کھا سکنا؟ اے حضور نے فرمایا جدے کو خیر دا پہلو وہ بھیڑیا کھا سکنا؟ تو یار بھیڑیا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ
کھل رنگ کر کے نا اسلام میں اجازت ہے رنگ کر کے کم آ سکتی تے لیکن خنزیر ایک ایسی چیز ہے بھائی قیامت تک یہ ایک وال بھی پاک نہیں ہو سکتا تے جڑے خیر دا جڑا بھیڑیا کھاوے وہ خیر دا پہلو کوئی نہیں تے جڑا خنزیر کھاون انگریز انہاں وچ کیڑا خیر دا پہلو ہو سکتا اس واسطے انگریزاں دی گلاں نہ کیتے کرو ساڈے وڈے بہو وڈے ہے سبحان اللہ ساڈے وڈیاں دا کوئی ہے تو ہن سانو سارے کو دل پہ پڑ گئے بہتر اقبال کہتا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آؤ باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کہنا اقبال کہندا انہاں شیراں نوں تسی گڈیاں اڈاڑیاں سکھاؤ اے نہ دسنا خالد بن ولید دے ہاتھ وچ کتنیاں تلواراں ٹٹیاں ہیں اے نہیں دسنا حضرت کاکا شیر دے منہ وچ ہاتھ پا دیتا اے نہیں دسنا حضرت عقبہ بن نافع سمندر وچ گھوڑے پا دیتے اے انہاں نوں نہیں دسنیاں گلاں انہاں نوں دسنا گڈیاں اڈاؤ یہ بسنت مناؤ کیونکہ یہ موسم بدلنے کی بہت بڑی دلیل ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اس قوم دی موسم بدل گیا تو گڈیاں اڈاؤ بسنت مٹاؤ ساڈے کول تو بڑے قرضن خدا نے وہ بندے ہو اساں تے بڑے انگریزاں کول قرض چکانے ہاں سبحان اللہ دیکھا یہ تو حضور دے غلام ہیں انہاں نوں اے میں کہنا انہاں نوں راہ کسے نہیں دسیا اے سانو پڑ پہ گئے سارے غلام اے جڑے اوتے بیٹھے نے اے غلام اے غلاماں نے سانو بھی جناب برباد کر کے رکھ دیتا اے حضور دے غلام این نچ کے جان انگریزاں ہاں جی موت ویکھ کے انہاں نوں نس جائے موت ویکھ کے خدا دی قسم ہاں موت صحابہ خالد بن ولید جدوں آخری واری بستر مرگ تے ہوئے نا تے میں انہاں دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام تے اوتھے لکھی ہوئی ہے گل میں اتوں لکھ کے لیا بعد میں ایک کتاب بھی مل گئی آپ دی قبر انور ہمس ملک شام دا ایک شہر ہے ہمس مسجد دے کونے وچ قبر ہے اتنے دربار بنے ہوا تے وابی کہندے جی صرف دربار برے صغیر میں بنائے جاتے ہیں میں کہ جی اتنے برے صغیر تو کوئی نہیں یہ دربار یہاں ہی بنے جاتے ہیں سعودی عرب میں تو کوئی نہیں میں کہ جی وہاں بھی موجود تھے لیکن تو ڈھا دیتے جی اتنے صحابہ دے مزار بنے ہوئے نسا بنائے اتنے جا کے امام احمد رضا بریلوی بنائے جی حضرت بلال دا مزار بھی بنے ہوا سمجھ آئی اتنے بھی جناب نعت کا ایک شعر لکھے ہوئے آپ دیکھ مزار دیتے حبشی زبان ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا یہ آپ دا شعر لکھے ہوئے جڑا حضور دی نعت پڑھی انہاں حبشی زبان او دا ترجمہ حضرت حسان نے کیتا ہے ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل حضور قیامت تک جتنی بھی وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نال سانو پیش کیتا جائے گا یہ خالد حضرت بلال دی قبر تے لکھیا تے حضرت خالد بن ولید دی قبر تے کی لکھیا قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے لقیت قضا زحفا وما في جسدي شبر الا وفي ضربه بسيف او رميه بسهم او طعنه برمح آپ دی قبر تے لکھیا فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا اسلام دی خاطر میرے جسم تے ہن ایک بالش جگہ نہیں رہی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو میرا جسم چھلنی ہو گیا اسلام دی خاطر تے وہاں نموت علی فراشی تے خالد بن ولید کہنے لگے میں اس موت نو بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ تلاش کیتا ادوں تے نظر نہ آئی تے ہن خالد نو کمزور سمجھ کے آ گیا تے میں ہن بستر تے مر جاواں گا کما یموت البعیر کہ جس طرح اٹھ اپنے قلعے تے بدیا مر جاندا آخری بات خالد بن ولید جڑی کیتی فرمایا جا کے بوز دلاں نو میرا پیغام سنا دینا فلا نامت اعین الجبنا فرمایا بوز دلاں نو میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال مردا تے خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا انسان مردا اسی ویلے جڑی لکھی ہوے بندے دی اس تو پہلے نہیں مر کدی قبر تے لکھیا ہاں اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان کہندا اے مسلمان شان محبوبی کوئی نہیں رہی یہ جویں چاہتا سی رب اویں کردا سی اس واسطے کہ انہاں وچ نہ کوئی خالد ہے نہ کوئی فاروقی ہے نہ صلاح الدین ایوبی ہے تے صلاح الدین ایوبی دی قبر تے جدوں میں حاضر ہویا نا تے انہاں دے پیراں والے پاسے لکھیا سی لا تحسبوا مات شخصا واحدا بل قد عم العالمین مماتوا اوے یہاں حاضری دینے والوں یہ مت سمجھنا کہ جب صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو ایک مسلمان مرا نہیں اس دن پوری امت مسلمہ مر گئی پتہ ہے جڑا گستاخ رسول ہے ہاں گستاخ رسول سی نا ایک صلیبی جرنیل انہیں حضور دی توہین کی تھی ایک حاجی نے قافلے نو پہ گیا راتوں رات تے حاجی بیچارے حج تے جا رہے سن او بڑبڑائے تے او صلیبی جرنیل کہنے لگا بلاؤ محمد نو تہاڈی مدد واسطے آوے انہیں حضور دی توہین کی تھی
جدوں صلاح الدین ایوبی نو فتح نصیب ہوئی نا، آپ نے فرمایا جاؤ اے سارے نو معاف کیتا، سارے نو معاف کیتا، اینو بھی کیتا، لیکن اس نو کیا تو ادھر آ، تو ادھر آ، تو میرے محبوب دی توہین کیتی، بلاؤ محمد نو، تے مینوں ہن حضور نے بھیجا۔ اچھا نعرہ لاؤ یا لاؤ ہی نہیں، سارے لاؤ آخر تک، او پیچھے تک۔ ہاں یا رسول تشریف رکھو جی، تشریف رکھو۔ حضور دا دشمن بھائی ہو سکنا؟ صلاح الدین ایوبی پتہ ہے